عید کی رات بیوی سے 5 چیزیں ضرور مانگیں ورنہ تمہارا رزق مٹ جائے گا، جلد غریب ہو جاؤ گے اور ہر وقت پچھتاتے رہو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ عید کی رات بیوی سے 5 چیزیں نہیں مانگتے وہ ہمیشہ کے لیے پریشان کیوں رہتے ہیں، مصیبتوں کی دلدل میں کیوں پھنسے رہتے ہیں، آخر ان کا رزق کیوں مٹ جاتا ہے، آخر ان کے گھروں سے سکون اور راحت کیوں اٹھ جاتی ہے، آخر اللہ تعالیٰ اس گھر سے کیوں ناراض ہو جاتا ہے، اور آخر وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو عید کی رات بیوی سے ہر حال میں مانگنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر تو آپ شادی شدہ ہیں پھر آج کا بیان مکمل سن کر جانا، اگر نہیں سنو گے تو پھر یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے پچھتاتے رہو گے، کیونکہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں، اور کچھ باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو گھر کو جنت بھی بنا دیتی ہیں اور جہنم بھی بنا دیتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، عید صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، عید صرف قربانی کرنے کا نام نہیں، عید تو دلوں کو جوڑنے کا نام ہے، بیوی سے 5 چیزیں مانگنے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بیوی سے عید کی رات یہ 5 چیزیں نہ مانگی تو پھر یاد رکھنا یہی بیوی ایک دن تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، تمہیں تنہا کر جائے گی، تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی اور تم پچھتاتے رہو گے۔ بیوی کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہونے لگے گی اور محبت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گی، اور وہ عورت جو کبھی تمہارے ایک جملے پر مسکرا دیا کرتی تھی ایک دن تمہاری خاموشی سے بھی نفرت کرنے لگے گی۔ میرے بھائیوں، عورت اچانک بے وفا نہیں ہوتی، اسے آہستہ آہستہ بے حسی مار دیتی ہے۔ دل جب بار بار ٹوٹے تو پھر محبت بھی تھک جاتی ہے۔ میری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر یہ 5 چیزیں تمہاری بیوی تمہیں دے دیتی ہے تو تمہیں بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ اب تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بننے والا ہے۔ تمہاری بیوی تمہاری بہترین ہمسفر بننے والی ہے، تمہارے دکھ سکھ کی ساتھی بننے والی ہے، تمہارے بچوں کی بہترین ماں بننے والی ہے، تمہارے گھر کو سنوارنے والی بننے والی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عورت جب دل سے شوہر کی ہو جائے، کسی مرد کی ہو جائے تو پھر وہ خالی گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے، جہنم نما گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے۔ اجڑے ہوئے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے گھر کو ایک بار اپنے کاموں سے، اپنے اعمال سے اسے آباد کر دیتی ہے۔ محبت والی عورت مٹی کے گھر میں بھی سکون پیدا کر دیتی ہے، اور نفرت کرنے والی بیوی محلوں میں بھی سکون برباد کر دیتی ہے۔ اور اگر بیوی نے یہ 5 چیزیں عید کے دن آپ کو نہ دیں تو پھر ارمان کی بات یہ ہے کہ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب تم دونوں میاں بیوی غربت کی طرف جانے والے ہو، اللہ کی ناراضگی کی طرف جانے والے ہو، کیونکہ جب رشتوں کے اندر احساس ختم ہو جائے تو پھر دعاؤں کا اثر ختم ہونے لگتا ہے، تو پھر عبادتوں کا اثر بھی ختم ہونے لگتا ہے، گھر کے اندر لڑائیاں بڑھنے لگتی ہیں، دل الگ ہونے لگتے ہیں، اور انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ آخر ہمارے سکون کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ بعض رشتے ایک دن میں نہیں ٹوٹتے، انہیں روزانہ کی بے قدری مار دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے، دل کے کانوں سے سننے والا ہے، کیونکہ آج ہم وہ راز جاننے جا رہے ہیں جو میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک گہری معلومات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں اس دنیا میں جتنے بھی دانشور گزرے ہیں سب خوشیوں کے موقع پر اپنی بیویوں سے 5 چیزیں ضرور مانگتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عورت اگر شوہر کی دل سے ہو جائے تو پھر خالی گھر بھی جنت بن جاتا ہے، جہنم کا گڑھا بھی جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ محبت کرنے والی عورت انسان کی
اس کے شوہر کی، اس کے مرد کی، عورت کی قسمت بدل دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت حکیم لقمان نے بھی یہ 5 چیزیں اپنی بیوی سے مانگی تھیں۔ کہتے ہیں جب حضرت حکیم لقمان نے اپنی بیوی سے وہ 5 چیزیں مانگی تو ان کی بیوی یہ سن کر ہنس پڑی، ہنس کر کہنے لگی اگر میں تمہاری ہوں تو میری یہ 5 چیزیں بھی تمہاری ہی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، عورت جب دل سے شوہر کو اپنا مان لے تو پھر وہ شوہر جو ہوتا ہے اس کے دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھنے لگتی ہے، شوہر کی غربت کو بھی اپنی غربت سمجھتی ہے اور شوہر کی عزت کو بھی اپنی عزت سمجھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ جس کا نام سکندر تھا، سکندر بادشاہ نے بھی عید کے موقع پر اپنی بیوی سے 5 چیزیں مانگی تھیں، کیونکہ دنیا جیتنے والے بھی جانتے تھے کہ اگر گھر ہار گئے تو سب کچھ ہار گئے، محل بڑے ہونے سے سکون نہیں آتا، اگر بیوی یہ 5 چیزیں دے دے تو پھر سکون آتا ہے، اگر نہ دے تو پھر سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بعض بادشاہ تخت پر بیٹھ کر بھی رو رہے ہوتے ہیں اور بعض غریب جو ہوتے ہیں وہ مٹی کے گھر میں بیٹھ کر بھی سکون کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھدار لوگ خوشیوں کے دن اپنی بیوی کے دل کو ضرور جیتتے تھے اور ان سے 5 چیزیں ضرور مانگتے تھے، اور باقی تو چھوڑو، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی سے 5 چیزیں مانگی تھی، لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی نے وہ 5 چیزیں حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں دی تھی۔ پھر اللہ نے اس عورت پر عذاب نازل کیا، ایک نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی۔ کاش وہ 5 چیزیں حضرت نوح علیہ السلام کو دے دیتی تو وہ عورت جہنم میں کسی صورت میں بھی نہ جاتی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو بیوی کو دیکھ کر آپ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور پھر آپ نے اپنی بیوی سے 5 چیزیں مانگی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی یعنی اماں حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو وہ 5 چیزیں خوشی سے دے دیتی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، عورت اگر دل سے شوہر کی ہو جائے تو پھر زندگی کے دکھ بھی آسان لگنے لگتے ہیں۔ وفادار بیوی مد کے نصیب کو بدل دیتی ہے اور بے وفا انسان کے محل بھی ویران کر دیتی ہے۔ بعض گھروں میں سکون عورت کے لہجے سے اترتا ہے اور بعض گھروں میں تباہی بھی عورت کے رویے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیونکہ یہ قربانی کا مہینہ ہے، میں چاہتی ہوں تھوڑا سا قربانی کے بارے میں بھی بتاتی چلوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی اصل میں اپنے نفس کو اللہ کے آگے جھکا دینے کا نام ہے۔ انسان جب اپنی پسند کی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دے تو وہی اصل قربانی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بکرے تو ذبح کر دیتے ہیں مگر اپنا غرور کبھی بھی ذبح نہیں کرتے، اپنے اندر کی انا کو ذبح نہیں کرتے، اپنے غصے کو ذبح نہیں کرتے، دلوں کی نفرت کو ختم نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اونٹ تو کاٹ دیتے ہیں مگر جو ان کے دل میں زہر بھرا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نفرت بھری ہوتی ہے، وہ باہر نہیں نکالتے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں خون سے زیادہ نیت کی قیمت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، اگر ایک انسان پوری زندگی مال جمع کرتا رہے اور اچانک اللہ اس سے کہے کہ اب اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں دے دو، تو ہر انسان ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ کچھ چیزیں اتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ انسان کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ کسی کو دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا بڑھاپے میں ملا ہوا بیٹا، برسوں کی دعاؤں کے بعد ملی ہوئی اولاد، اور پھر اللہ کا حکم کہ اب اسے میری راہ میں قربان کرو۔ میرے بھائیوں، یہی وہ مقام تھا جہاں محبت بھی کھڑی تھی اور اللہ کا حکم بھی کھڑا تھا۔
مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو یہ سکھا دیا کہ اللہ کی رضا کے سامنے انسان کو اپنی سب سے بڑی محبت بھی چھوٹی کر دینی چاہیے، ختم کر دینی چاہیے۔ اور پھر وہ منظر کتنا دردناک ہوگا جب ایک باپ نے اپنے ننھے سے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی ہوگی ذبح کرنے کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر گزرے ہوں گے جب اسماعیل علیہ السلام گھر کے اندر کھیلا کرتے تھے، جب ان کی ہنسی سے گھر گونجتا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر سوتے تھے۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھ نہ لیتے تب تک باپ کو نیند نہیں آتی تھی۔ کبھی ان کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، کبھی ان کے گالوں کو چومتے، کبھی انہیں سینے سے لگاتے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ پیارے لگتے تھے۔ آخر بڑی دعاؤں کے بعد ملی ہوئی اولاد تھی، برسوں کے آنسوں کے بعد ملی ہوئی خوشی تھی۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، ایک طرف باپ کی محبت تھی، دوسری طرف اللہ کا حکم تھا۔ ایک طرف وہ بیٹا تھا جس کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگی گئی تھی، اور دوسری طرف وہ رب تھا جس نے وہ بیٹا عطا کیا تھا۔ یہی تو اصل امتحان تھا۔ دنیا کی محبت ایک طرف کھڑی تھی اور اللہ کی رضا دوسری طرف کھڑی تھی۔ بعض لمحے انسان کی پوری زندگی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری لے کر اپنے بیٹے کے قریب آئے ہوں گے تو دل کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا ہوگا۔ باپ اپنے ہاتھ میں جو چھری لے کر کھڑا تھا، ہاتھ باپ کے تھے مگر حکم اللہ کا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوں گے مگر دل کے اندر اللہ کی محبت ان آنسوؤں سے زیادہ تھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کیسے عظیم بیٹے تھے، نہ ڈرے، نہ پیچھے ہٹے، نہ یہ کہا کہ ابا مجھے چھوڑ دیں، بلکہ فرمانے لگے ابا جان اگر میری محبت آپ کے دل میں آ گئی تو کہیں اللہ کا حکم کرنے میں، پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی نہیں تھی، یہ تو عشق کی آخری حد تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا ہوگا تو زمین بھی کانپتی ہوگی، آسمان بھی خاموش ہو گیا ہوگا، فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ایک باپ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے لیے قربان کرنے جا رہا تھا۔ دنیا میں بہت سے لوگ مال قربان کرتے ہیں، بہت سے لوگ جانور قربان کرتے ہیں، مگر اپنی سب سے بڑی محبت قربان کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قربانی کے ساتھ لیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا کہ اللہ کے سامنے اگر اپنی سب سے پیاری چیز بھی رکھنی پڑ جائے تو سچا بندہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو ہر ایک شوہر کو اپنی عورت سے ضرور مانگنی چاہیے۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے شکر گزاری۔ ہر ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر حال میں شکر گزاری مانگے، کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کی شکر گزار ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوش رہتی ہے، وہ گھر کو جنت کا ٹکڑا بنائے رکھتی ہے، چاہے وہ گھر جہنم کا گھڑا کیوں نہ بنا ہو، لیکن شکر گزاری کرنے والی عورت اس گھر کو بھی جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے۔ ایسی عورت کے بچے بھی سکون میں رہتے ہیں، محبت میں رہتے ہیں، اور گھر کے اندر ہر وقت رحمت کا ماحول بنا رہتا ہے، پیارا سا پرسکون ماحول بنا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، شکر گزار عورت خالی برتن میں بھی سکون پیدا کر دیتی ہے، اور نہ شکری والی عورت بھرے ہوئے گھر کو بھی ویران کر دیتی ہے۔ جو عورت ہر وقت شکوے کرتی رہے، ہر وقت دوسروں کے گھروں سے اپنے گھر کا مقابلہ کرتی رہے، وہ یوں سمجھے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سکون کو آگ لگا رہی ہے۔ اسی لیے کوشش کرو کہ اپنی بیوی سے شکر گزاری مانگو، کیونکہ شکر والا گھر کبھی جلدی نہیں ٹوٹا کرتا۔ یہ تو ہو گئی پہلی چیز۔ اب میں بات کرتی ہوں دوسری چیز کی، اور وہ ہے وفا۔
میرے بھائیوں، جو عورت اپنے شوہر سے وفا کرتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ ایسی عورت بیٹھی زمین پر ہوتی ہے مگر اس کا چرچا عرش بری پر ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وفا وہ خزانہ ہے جو ہر عورت کے پاس نہیں ہوتا۔ وفادار عورت شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ ہر ایک شوہر کو اپنی عورت سے وفا مانگنی چاہیے اور ہر حال میں مانگنی چاہیے، کیونکہ بے وفائی ایک ایسی آگ ہے جو ہنستے بستے گھر کو چند لمحوں میں جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے۔ بعض عورتیں شوہر کے ساتھ رہتی ضرور ہیں مگر دل کہیں اور لگا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جسم سے نہیں دل سے ساتھ نبھانے والی عورت ہی اصل عورت ہوتی ہے۔ اب میں بات کرتی ہوں تیسری چیز کی، اور وہ ہے فرما برداری۔ جو بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی، ہر وقت ضد کرتی ہے، ہر بات میں لڑتی ہے، شوہر کی عزت نہیں کرتی، وہ عورت اللہ اور اس کے رسول کو بالکل ناپسند ہے۔ ایسی عورت کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا لگا رہتا ہے، کبھی شوہر ناراض، کبھی بچے پریشان، کبھی گھر کا ماحول خراب۔ اور میرے بھائیوں، سب سے زیادہ اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو گھر میں دیکھتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر عزت ہوگی تو بچے بھی عزت ہی سیکھیں گے۔ اگر گھر کے اندر چیخو پکار ہوگی تو بچے بھی سخت مزاج بن جائیں گے۔ اس لیے خدارا میری بہنوں، اپنے شوہروں کی فرما برداری کیا کرو، اور فرما برداری کے ذریعے ہی اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بناؤ۔ خود بھی سکون میں رہو، اپنے بچوں کو بھی سکون میں رکھو، اور شوہر کے دل کو بھی سکون میں رکھو۔ اب میں بات کرتی ہوں چوتھی چیز کی، اور وہ ہے نرم لہجہ، میٹھی گفتگو۔ میرے محترم بھائیوں، بعض عورتیں خوبصورت تو بہت ہوتی ہیں، دکھنے میں خوبصورت ہوتی ہیں، مگر ان کی زبان اتنی سخت ہوتی ہے کہ شوہر گھر آنے سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، نرم لہجہ، میٹھے الفاظ ٹوٹے ہوئے انسان کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ بعض مرد باہر کی دنیا سے تھکے ہوئے گھر آتے ہیں، اور اگر گھر کے اندر بھی سختی ملے تو پھر انسان اندر سے مرنے لگتا ہے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ہر ایک شوہر کو اپنی عورت سے نرم مزاجی مانگنی چاہیے، کیونکہ میٹھے الفاظ خالی جیب میں بھی سکون پیدا کر دیتے ہیں۔ اب میں بات کرتی ہوں پانچویں چیز کی، اور وہ ہے عزت کی رکھوالی۔ ہر ایک شوہر کو اپنی بیوی سے اپنی عزت کی رکھوالی ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی، شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے، لوگوں کے سامنے شوہر کی برائیاں کرتی ہے، شوہر کے راز دوسروں میں بیان کرتی ہے، وہ عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی بنیادیں کمزور کر رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، عزت اگر ایک بار چلی جائے تو واپس آنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ عورت اگر شوہر کی عزت کی محافظ بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس گھر کو آسانی سے نہیں توڑ سکتی۔ یہی وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے لیے سکون بھی بنتی ہے، وفا بھی بنتی ہے، اور جنت کا راستہ بھی بنتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہیں وہ 5 چیزیں جو ہر ایک عزت دار شخص اپنی بیوی سے ضرور مانگتا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں، گھر صرف اینٹوں سے نہیں بنتے، گھر تو وفا سے بنتے ہیں، عزت سے بنتے ہیں، شکر گزاری سے بنتے ہیں۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کرنے لگ جائے، وہاں رحمت بھی اترتی ہے، سکون بھی اترتا ہے، اور رزق میں برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ بھی اپنی بیوی سے یہ 5 چیزیں ضرور مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کو بھی ہدایت دے کہ وہ یہ 5 چیزیں آپ کو خوشی خوشی دے دے، اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنا دے، اور اپنے شوہر کے دل میں ہمیشہ کے لیے محبت پیدا کر دے۔ میرے بھائیوں، محبت والا گھر ہی اصل دولت ہوتا ہے، ورنہ پیسہ تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت پیدا کرے، ہر ہم سفر کو ایک دوسرے کے لیے وفادار بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔